السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ ڈی ایچ اے ایجوکیشن سسٹم میں جماعت پری کیمبرج کے لیے مضمون اردو سیکنڈ لینگویج میں ہفتہ نمبر 4 27 تا 1 اپریل کے عنوانات مندرجہ ذیل ہیں۔ الف سے شروع ہونے والے محاورات میں سے تحریری جائزہ، نمبر 2 جملوں اور مرکبات کی تلخیص نگاری، نمبر 3 مکتوب نگاری غیر رسمی۔ عنوان الف مدہ سے شروع ہونے والے محاورات کے تحریری جائزہ میں وقت آپ کے پاس 40 منٹ ہے، اور اس جائزہ کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے پچھلے ہفتے محاورات پڑھے تھے کیا وہ آپ کو یاد ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ان محاورات کا اپنی تحریر میں بر وقت اور برمحل استعمال کر سکیں۔ مندرجہ ذیل محاورات کو اپنے بامعنی جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ کتاب والے جملے نہ بنائیں، اپنے پاس سے جملے بنائیں۔ تمام محاورات کے مطالب اور مفاہیم میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آبرو پر حرف آنا کا مطلب ہے عزت خراب ہونا۔ آٹے میں نمک کے برابر ہونا، اس کا مطلب ہے بہت کم تعداد میں ہونا۔ آڑے آنا کا مطلب ہے مصیبت میں کسی کی مدد کرنا۔ آسمان پر تھوکنے کا مطلب ہے کہ کسی اپنے سے بڑے اور بہتر آدمی کی برائیاں کرنا۔ آنکھوں پر پٹی باندھنے کا مطلب ہے کہ انسان سب کچھ بھول جائے اور وہ کرے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ آنتوں کا کلو واللہ پڑھنا کا مطلب بہت زیادہ بھوک لگنا۔ آنکھیں پتھرانا کا مطلب انتظار کرتے کرتے تھک جانا۔ آوے کا آوا بگڑا ہونا، اس کا مطلب ہے کہ سارا گھر یا بستی کا خراب ہو جانا یا بگڑ جانا۔ آستین میں سانپ پالنے کا مطلب اپنے دشمن کی پرورش کرنا۔ آنسوؤں کی جھڑی لگنے کا مطلب بہت زیادہ آنسو بہانا۔ بچوں، آپ نے ان محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ محاورات کا اصل مطلب واضح ہو جائے، اور آپ نے کتاب والے محاورات نہیں بنانے بلکہ آپ نے ان کے اپنے پاس سے جملے بنانے ہیں۔ عنوان نمبر 2 ہے تلخیص نگاری، جس میں جملوں اور مرکبات کی تلخیص نگاری کی جائے گی۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر کم الفاظ میں بیان کریں اور 100 الفاظ کا خلاصہ تحریر کریں جو بھی عبارت آپ کو دی جائے۔ مرکبات اور الفاظ کی تلخیص میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مرکبات میں الفاظ میں ہے سائنسی علوم کا ماہر، اس کو سائنسدان کہا جاتا ہے۔ کتاب لکھنے والا مصنف، شہادت پانے والا شہید، خدمت کرنے والا خادم، ظلم کرنے والا ظالم، ہجرت کرنے والا مہاجر، تعمیر کرنے والا معمار، قید کرنے والا صیاد، وطن کی محبت حب وطن اور جیتنے والا فاتح۔ تلخیص نگاری میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو بھی آپ کو عبارت دی جائے اس کا جو اصول ہے اس کو تلخیص کرنے کا، اس کا 1/3 حصہ، یعنی اگر 100 الفاظ کی عبارت دی جائے تو تقریباً 33 سے 35 الفاظ جو ہیں وہ تلخیص نگاری میں لکھے جا سکتے ہیں، یا اگر 9 لائنوں کا کوئی اقتباس دیا جائے تو اس میں سے آپ 3 لائنیں اقتباس کی تلخیص میں لکھ سکتے ہیں۔ زیادہ نہ لکھیے، کیونکہ زیادہ لکھنے سے تلخیص نہیں ہوگی، کیونکہ تلخیص کا مقصد ہی مختصر کر کے کم الفاظ میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہے۔ اب میں کچھ جملوں کی تلخیص آپ کے سامنے کرتی ہوں۔ جملہ نمبر 1، انسانی محبت کی 20 صورتیں ہیں جن میں وطن کی محبت کو ہمیشہ باوقار سمجھا گیا ہے۔ اس کی تلخیص ایسے ہوگی، حب الوطنی ایک باوقار جذبہ ہے۔ جملہ نمبر 2، خوشامد پسندی بہت بڑی علت اور انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ خوش آمدی اور خوشامد پسند دونوں ہی اخلاقی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ تلخیص، خوشامد کرنا اور خوشامد پسندی ایک اخلاقی کمزوری ہے۔ جملہ نمبر 3، اگر سفر کی تکالیف کو مد نظر رکھا جائے تو یہ دوزخ ہے، لیکن اگر فوائد پر نگاہ دوڑائی جائے تو سفر کامیابی اور فتح کا ایک وسیلہ نظر آتا ہے۔ تلخیص، سفر وسیلہ ظفر ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پھلوں سبزیوں کے استعمال اور سادہ رہن سہن سے انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے۔
اس کی تلخیص ایسے ہوگی: متوازن غذا سادہ طرز زندگی درازی عمر کا باعث ہے۔ جملہ نمبر 5 ہے: علم کی برکت سے یہ کمزور اور بے بس انسان جو بادل کی گرج اور بجلی کی چمک سے سہم جاتا تھا، آج بجلی کو اپنے قابو میں لا چکا ہے۔ تلخیص: علم کی بدولت آج بجلی انسان کے قابو میں ہے۔ عنوان نمبر 3 ہے خط نویسی یعنی لیٹر رائٹنگ، اور وہ غیر رسمی ہے، یعنی غیر رسمی خطوط آپ اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور کزنز وغیرہ کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کا خط نویسی کا مقصد یہ ہے کہ خط کے اجزاء بیان کریں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ بورڈ کے مروج طریقہ کار کے مطابق 200 الفاظ کا خط لکھیں۔ خط کا نمونہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ انتہائی دائیں جانب کمرہ امتحان لکھیں گی، پھر لکھیں گی شہر، پھر آپ لکھیں گے شہر الف ب ج، اور جس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہے وہ تاریخ لکھیں گی۔ اس کے بعد اگر آپ اپنی سہیلی، کزن یا دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے پیارے یا پیاری سہیلی، دوست، کزن، اور اس کے بعد اس کا نام ضرور لکھیں اور ایکسکلیمیشن مارک یعنی ندائیہ لگائیں۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر 1 شروع ہوگا، جس میں آپ السلام علیکم کے بعد شروع کی ابتدائی سطور لکھیں گی، یعنی اپنی خیر خیریت اور موسم کے بارے میں لکھیں گی، اور اس کے بعد آپ ان کے گھر والوں کا حال پوچھیں گی جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں۔ پیراگراف نمبر 2 میں آپ اپنی، اگر آپ سہیلی، کزن یا دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو اس کا نام دوبارہ لکھیں گی، اور اس کے بعد نفس مضمون یعنی جس مقصد کے لیے خط لکھا ہے وہ لکھیں گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنی سہیلی یا دوست کو، کزن کو اپنے گھر آنے کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو اس کو لکھیں گی کہ آپ چھٹیاں ہیں تو ہمارے گھر تشریف لائیں، اور اس کے علاوہ آپ خط لکھنے کا مقصد بھی بیان کریں گی کہ آپ کے آنے سے ہم سیر و تفریح کریں گے، دوستوں سے اور فیملی ممبر سے ملنے جائیں گے اور کھانے وغیرہ کھائیں گے۔ اس پیراگراف کے آپ 2 ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں، یعنی 2 نمبر پیراگراف اور 3 نمبر پیراگراف۔ اس کے بعد آپ پیراگراف نمبر 3 یا 4 اختتامی پیراگراف تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ ایک دفعہ پھر اپنے مقصد کی یاد دہانی خط لکھنے والے کو کرائیں گی، اور اس کے بعد اس سے جوابی خط طلب کریں گے اور کہیں گے کہ سب کو، تمام اہل خانہ کو سلام، درجہ ترتیب و مراتب کے حساب سے اور پیار، اور سب کو اللہ حافظ کہیں، اور اس کے بعد آپ انتہائی بائیں جانب والسلام لکھیں گی۔ اس کے بعد آپ کا دوست، آپ کی دوست یا کزن یا سہیلی یا مخلص، اور اس کے بعد آپ اپنے نام کی جگہ حمزہ چھوٹی اے بڑی اے لکھ کے خط کا اختتام کرتے ہیں۔